السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کی جو آیت ہے اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جنہوں نے رب کی بادشاہت کا انکار کیا، اس کی قدرت کا انکار کیا اور اس کی خالقیت کا انکار کیا، تو ایسے لوگوں کو جب ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا تو اس موقع پر ان سے ایک سوال ہوگا، اور سوال کرنے والے بھی نگران فرشتے ہیں کہ الم یأتکم نذیر، تمہارا یہ انجام جو ہوا ہے، بھیانک انجام، برا انجام، کیا دنیا میں اللہ نے کوئی نذیر نہیں بھیجا تھا جو تمہیں وارن کرتا، جو تمہیں آگاہ کرتا، خبردار کرتا؟ تو وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، وہ آئے تھے۔ اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ حضرت انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میری ہدایت کا سامان، میری رہنمائی کا سامان میرے رب نے مجھے دنیا میں فراہم نہیں کیا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ دنیا میں حضرت انسان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ اس کی صحیح راہ کے لیے کچھ بندوبست بھی کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں، جو دنیا میں ان کا انکار کرتے تھے اور آج کہہ رہے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں، وہ آیا تھا، وہ آئے تھے ہمارے پاس۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس وہ آئے تھے، فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، فقلنا، تو ہم نے جھٹلانے کے بعد ان کو یہاں تک کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ما انزل اللہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے، ما انزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی شے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم خود نبوت کا دعویٰ گھڑ کے لوگوں کے سامنے آ گئے اور کہتے ہو ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں مانتے تمہیں، ہمارا رد عمل یہی تھا۔ اب وہ حسرت سے کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم انبیاء کی باتیں سن لیتے، وارنر کی باتیں سن لیتے، بڑی نصیحت کی باتیں تھیں، فائدے کی باتیں تھیں، اور آج وہ باتیں ہمیں مزید فائدہ پہنچاتی، ہم کامیاب ہوتے۔ لو کنا نسمع او نعقل، یا ہم ان باتوں کو سمجھتے، کیونکہ ہمیں سمجھایا گیا تھا، سمجھایا یہ گیا تھا کہ تم جو آباء و اجداد کی روش پہ چل رہے ہو، سوچو اگر وہ غلط تھے تو کیا تم بھی غلط بنو گے؟ اگر ان کے پاس علم نہیں تھا اور تمہارے پاس اب نبی، وارنر براہ راست تمہیں یہ علم دے رہا ہے، دونوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیاوی معاملات میں آج ہم بڑے سمارٹ ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، مگر بزرگوں کو دیکھیں تو ان کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی، کچے مکانوں میں رہنے والے، سادہ زندگی بسر کرنے والے۔ تو دنیاوی معاملات میں تو ہم آج کے دور میں اپنے بزرگوں کو فالو نہیں کرتے، مگر دینی معاملات میں بزرگوں کو فالو کرنا اور انبیاء کی جو تازہ بتازہ نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، اس کو جھٹلانا، یہ تھی وہ بات جس کو بڑی حسرت سے کہہ رہے ہوں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم انبیاء کی بات غور سے سن لیتے، اپنا لیتے، اور پھر سمجھ لیتے کہ ہاں واقعی یہ سمجھ کی بات ہے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، اور اگر یہ ہوتا تو ہم کبھی بھی دوزخ کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے، یعنی دوزخ میں کبھی نہ جاتے۔ تو یہ لو کننا کے جو الفاظ ہیں ناظرین، یہ حسرت کے الفاظ ہیں، افسوس کے الفاظ ہیں۔
क़यामत के दिन को यौमुल हसरा भी कहा गया है, और ये यौमुल हसरा इस माने में है कि बुरा इंसान ये चाहेगा काश कि मैं दुनिया में अच्छे अमल करता, और अच्छा भी कहेगा काश कि मैं और नेक अमल करता ताकि जन्नत में मेरे दर्जात बुलंद होते, मेरे साथी ऊपर चले गए और मैं नीचे रह गया। तो यौमुल हसरा है, अफसोस का दिन है। तो ये अफसोस का इजहार है जो ये लोग कर रहे हैं। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो अल्लाह फरमाते हैं तो ख़ुद ही वो अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ़ कर लेंगे कि हाँ हमने रसूलों को झुठलाया, उनको नहीं माना, उनके जो दलाइल होते थे उनकी मुखालफत की, बढ़ चढ़ के मुखालफत की, ढीठ बन के। तो फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, खुद ही इकरार कर लेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने आमाल की बुनियाद पे उनका ये इकरार होगा, मानेंगे कि वाकई हमसे इंसाफ हो रहा है। उनका अपना एतराफ़ करना कि हम गुनाहगार थे, गलतियाँ हमसे हुई हैं, तो ये कुछ जुल्म की बुनियाद पे नहीं है, जबर की बुनियाद पे नहीं है, ज़बरदस्ती एतराफ़ नहीं कराया जा रहा, खुद ही कर रहे हैं। फ़सुहक़न लि अस्हाबिस सईर, तो दूरी हो लि अस्हाबिस सईर, इन दोज़ख वालों के लिए। सुहक़ दूर की जगह को कहते हैं, दूरी का मतलब होता है इसका, और बुनियादी तौर पर इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की रहमत से ये दूर, परे। रहमत होती तो कभी दोज़ख में न जाते, जब अल्लाह ने अपनी रहमत इन पर नहीं की तो दोज़ख में चले गए। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, यकीनन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, बिलग़ैबी, अनदेखे में, लहुम, उनके लिए है, मग़फ़िरतुन, बख्शिश, व अज्रुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर। नाज़रीन, ये और ईमान बिलग़ैब की बात है। हमने अपने रब को नहीं देखा मगर मैं उसको मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? इसलिए मानता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं खुद नहीं बना, मुझे किसी ने बनाया है। मैं खुद पैदा नहीं हुआ, मुझे पैदा किया गया है, और कोई करने वाला है। ये कायनात खुद नहीं बनी, कायनात को बनाने वाला कोई है। मैं ये भी देखता हूँ कि कायनात एक मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त के साथ चल रही है। लगता है कि उन्होंने तय कर रखा है, कायनात की एक एक चीज़ ने ये तय कर रखा है कि हमारा जो खालिक है उसने जो हुक्म दे रखा है, मैंने ज़र्रा बराबर भी उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। तो ये सिस्टम इंसान को ये बावर कराता है कि तुम भी इसी में शामिल हो जाओ। अगर कायनात की एक एक चीज़ सबमिट कर रही है अल्लाह के हुक्म के आगे, तुम पीछे क्यों हो? तुम भी शामिल हो जाओ इनके साथ। पीछे रह गए तो तुम जुदा हो जाओगे, और जुदा जब हुए तो दूसरा मतलब यही हुआ कि तुमने अपने आप को अपने रब के हुजूर सबमिट नहीं किया। तो अल्लाह जो मेरा और आपका खालिक है वो रब्बी है, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, मगर अनदेखे में उसको मानना, यही तो ईमान है। ईमान इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैं जिस चीज़ को देखूं मानूंगा और जिस चीज़ को नहीं देखूंगा मैं उसको नहीं मानूंगा। ये ईमान नहीं है। ईमान का मज़ा तब है जब ईमान बिलग़ैब हो, और ये ईमानियात वही हैं जो रब ने बताए हैं, किसी और ने नहीं बताए। जी हाँ, मैंने हवा को नहीं देखा मगर मैं मानता हूँ कि हवा है। मैंने हवा के अंदर इस खला में उन बैक्टीरियाज़ को नहीं देखा जो मेरे इर्द गिर्द लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में घूम रहे हैं, मगर मैं मानता हूँ। तो जब चीज़ मैंने नहीं देखा मैं मान रहा हूँ, तो रब को भी मैंने नहीं देखा, मैं उसको इसलिए मानता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों का खालिक है, वो मालिक है, वो मेरा रब है, आपका रब है। उसी को मानना है। वही रब जो मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, मेरा ख्याल करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे प्यार करता है। मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में
جو اس نے میرے لیے نہیں بنائی، تو سب چیزیں اس نے میرے لیے بنائیں اور اس نے صرف مجھے اپنے لیے بنایا، میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں اسے چھوڑ دوں؟ اس سے نہ ڈروں، اس کی نافرمانیاں کروں؟ جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس کے دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں، یقین مانیے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو میری بخشش ہی بخشش ہے، نہ صرف بخشش بلکہ وہ اجر کبیر، بہت بڑا اجر بھی میں نواز دوں گا، بہت بڑا ریوارڈ دوں گا ان کو جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بخشش کس بنیاد پہ؟ سبحان اللہ، یہی کہ میں گناہ کر بیٹھا یا گناہ کرنے لگا، میں ڈر گیا اور پھر اپنے رب سے ڈرا، جانا میں نے اس کو کہ وہ اگر مہربان ہے تو سخت سزا دینے والا بھی ہے، وہ اگر گناہوں کو بخش سکتا ہے تو گناہوں کے بارے میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کے بارے میں بندے کو علم ہو تب وہ خشیت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول چیز ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، انسانو تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو تم اونچی آواز سے پکار کے کہو۔ وہ رب کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے جو بھید ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات کہی ہے۔ پہلے مومن کی بات کی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر دوسری بات یہی کی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی بیان کی ہے کہ انسانوں تم یہ یاد رکھنا، اپنی بات کو تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا تم زبان سے بلند آواز سے کہو، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں تک کے بھید جو ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی جس اللہ نے یہ زبان پیدا کی اور جس اللہ نے یہ آواز پیدا کی، اسی اللہ نے دلوں کی نیتیں بھی پیدا کی ہیں۔ دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پیدا کی ہیں۔ دنیا کے سامنے ہم بے شک ظاہر نہ کریں، مگر اللہ میرے دل کے اندر چھپا ہوا جو راز ہے، چھپی ہوئی جو بات ہے، چھپا ہوا جو ایمان ہے، چھپا ہوا جو کفر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہم اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں۔ میں بظاہر کیسا بھی چھپ کے بیٹھوں، کہیں بھی چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ میری ذات کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ کیوں نہ جانے؟ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا؟ من خلق، جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ انتہائی باریک بین ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے۔ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے والا، مجھے کیوں نہیں جانے گا؟ میرے اندر کی باتوں کو کیوں نہیں جانے گا؟ میرے چھپے ہوئے رازوں کو کیوں نہیں جانے گا؟ دنیا میں آج کوئی بھی ایک مکینک یا انجینئر معمولی سی چیز بناتا ہے، ڈیوائس بناتا ہے، تو اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں اس نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ بٹن دباتا ہے، وہی کام ظاہر ہو جاتا ہے اور تالیاں بجتی ہیں کہ تجربہ کامیاب رہا، جو سوچا تھا ویسے سامنے آیا۔ وہ بعد میں سامنے آیا ہے۔ جو اللہ مجھے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ میری اندر کی حرکتیں اور میرے فیوچر کو اور میرے کاموں کو، میرے چھپے رازوں کو وہ نہیں جان سکتا؟ وہ جان سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر بڑا باریک بین بھی ہے۔
بڑا باریک بین، یعنی باریکی ایسی کہ معمولی سا بھی وسوسہ، معمولی سا بھی خیال ایسے آئے اور چلا جائے، جھونکا جس کو کہیں، اس کی باریکی تک کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور پوری طرح باخبر ہے، اچھی طرح وہ جانتا ہے۔ یہ ہے ناظرین ہمارا رب، جس نے اپنی ملکوتیت، اپنا جبروت، اپنی بادشاہت، اپنی قدرت اور اپنی خالقیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صاف صاف کہا ہے ان آیتوں میں کہ یہ میرے ہی ٹائٹلز ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، لاؤ دنیا میں تمہارے خدا جو ہیں ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہوں، لاؤ ان کو۔ ہم انسان مانتے ہیں واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں کائنات کے، اس میں حضرت انسان کا معمولی سا دخل بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی، ہم ان کو مختلف شیپس میں بناتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اوریجن، کیا وہ پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولاً، تابع، فامشوا فی مناکبہا، تو تم چلو اس کے کندھوں میں، اس کے پہلوؤں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق سے، الیہ النشور، اسی کی طرف تم سب کا اٹھ کے جانا ہے۔ یہاں بڑی اہم بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو پیدا کیا، اور ذلولاً، زمین بھی وہ جس کو بڑا تابع کر دیا۔ تابع سے مراد یہ کہ ایسی سخت لوہے کی طرح نہیں بنائی کہ ہم اس پہ چلیں تو ہمیں تکلیف ہو، نرم بنائی ہے تاکہ، اور پھر نرم بالکل سٹریٹ بھی نہیں بنائی، اونچی نیچی اس طرح کی بنا دی ہے، نرم ہے۔ اور ذلول کا ایک مطلب یہ کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، مکانات بنا سکتے ہیں، کھود کے گڑھے بنا سکتے ہیں، خندقیں بنا سکتے ہیں، بنکر بنا سکتے ہیں، ہم جب چاہیں اس کے اوپر بڑی اونچی عمارتیں بنا دیں، ہم چاہیں نہریں نکال دیں۔ یہ وہ ذلول ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ سخت نہیں ہے اور پھر آسان ہے، بڑی نرم ہے، اس میں کچھ بوئیں تو دیکھیے تمہارے لیے کیا کچھ نکال کے تمہیں دے دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ فرما برداری اس زمین کی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ذلول تمہارے لیے بنایا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد کے مختلف علاقوں میں تم آتے ہو، جاتے ہو، چلتے ہو، کہیں راستے تنگ ہیں، کہیں کھلے ہیں، یہ سب فامشوا فی مناکبہا کی بات ہے۔ اور واقعی زمین پہ کہیں بھی ہم کھڑے ہو جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں، اگر اس کو نقشے میں دیکھیں تو کہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ مطلب بھی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تم دنیا میں زمین پہ کہیں بھی نکل جاؤ، تم آ جا سکتے ہو، واپس پلٹ کے بھی آ سکتے ہو۔ اور آنے جانے کا مطلب ہے کہ بزنس کرو، تجارت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کوششیں کرو گے وہ بیکار نہیں جائیں گی، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اور یہی وہ آسانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے بارے میں کہا کہ اس کو ذلول بنایا تمہارے لیے۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ تم اس کے دیے ہوئے رزق سے۔ یہ زمین کے اندر کتنا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جب وہ نکالتی ہے تو آج کا 5 بلین انسان، بلکہ 5+ بلین انسان جو ہیں، آج دیکھیے جتنے بڑھتے جا رہے ہیں اتنی کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں یہ زمین اللہ کے حکم سے باہر نکال رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو انسان یہاں آئے گا وہ اپنا آخری لقمہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔
اور جس کو اللہ بھیج رہا ہے اس کا وہ رب ہے، اس کو پالے گا، اس کو رزق دے گا، اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا۔ دنیا والے ہم رازق نہیں ہیں، وہ رب نہیں ہیں، اور ان کی باتیں محض اندازے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، ہمارا نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے۔ جب یہ سلسلہ کھانے کا، پینے کا، پانی کا ختم ہو گیا تو پھر زندگی بھی ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کر دے گا۔ لیکن ابھی سبھی انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو رزق دینا ہے۔ اسے کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، پہناوا بھی مل رہا ہے۔ تو فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے بھی تم کھاؤ۔ اس رزق کو تلاش کرنا بھی ایک فرض ہوتا ہے۔ انسان کوشش کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ دے گا۔ ناظرین، یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔